اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ انسان کا وجود دو چیزوں سے برقرار ہے، جسم اور روح۔ یہ دونوں آپس میں مخالف ہیں۔ جسم میں کثافت ہے اور روح میں لطافت۔ دونوں کو غذاؤں کی ضرورت ہے۔ جسم کی غذا کھانا پینا ہے اور روح کی غذا نیکی کرنا ہے۔ جس کو خوراک زیادہ ملے گی وہی زیادہ طاقتور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو بھرپور غذا فراہم کرنے کے لیے روزہ فرض کر دیا تاکہ نفس کمزور ہو جائے اور روحانیت کو غلبہ حاصل ہو جائے، ورنہ اگر نفس قوی ہو گیا تو روح مردہ ہو جائے گی اور انسان خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ کر گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور اگر روزے کے ذریعے سے نفس کا زور توڑ دیا جائے تو گناہ کی رغبت بھی کم ہو جائے گی اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے گی۔ اسی مقصد کو لعلکم تتقون میں بیان فرمایا گیا ہے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ روزے کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری حیثیت یہ ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے رکنا، اور اس کی باطنی حقیقت یہ ہے کہ تمام اعضاء کو گناہوں سے روک کر اللہ کی فرما برداری پر لگا دینا۔ یہی روزے کی حقیقی روح ہے۔ ان دونوں کا آپس میں وہی تعلق ہے جو جسم اور روح کا آپس میں تعلق ہے۔ جب تک روح موجود ہے جسم زندہ ہے، اور جب روح نکل گئی تو جسم مردہ ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی نے روزہ رکھا اور کھانا پینا اور جماع کو چھوڑ کر ظاہری شکل کو تو پورا کر لیا، لیکن اگر وہ دن بھر خدا کو بھولا رہا، گناہ کرتا رہا، تو اس نے روزے کے اصل مقصد کو فوت کر دیا۔ اس کا روزہ ویسے ہی بے جان ہے جیسے کوئی مردہ اور بے جان جسم۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی حاجت نہیں ہے۔ جھوٹ کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ سب گناہوں کی اصل ہے اور اس سے مراد ہر قسم کے گناہ ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزوں سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو ان کے قیام سے سوائے بیداری کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے کی ظاہری اور باطنی دونوں حیثیتوں کو مد نظر رکھے تاکہ روزے کے اصل مقصد کو پورا کیا جا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر عمل میں نیکی کو 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر روزہ بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے، لہٰذا میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے اور روزہ ڈھال ہے۔ اور جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ وہ بیہودہ بکے نہ چیخے، پھر اگر اس سے کوئی گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ حضرت سہل بن سعد بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی شخص اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ جو بندہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ رمضان المبارک کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رمد سے بنا ہے، جس کے معنی ہے جلانا، کیونکہ یہ مہینہ بھی مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ رمضان المبارک بڑا مبارک مہینہ ہے۔ جیسے ہفتے کے دنوں میں جمعہ افضل ہے، ایسے ہی سال کے مہینوں میں سے رمضان المبارک افضل ہے، اور بعض نے کہا کہ ربیع الاول افضل ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بستان الواعظین میں فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کو زیادہ محبوب تھے، اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے واسطے سے باقی 11 بھائیوں کی مغفرت فرمائی، اسی طرح رمضان المبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی 11 مہینوں کی خطائیں معاف فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک اور روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی آخری شب میں اس امت کی بخشش کی جاتی ہے۔ عرض کیا گیا کہ وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن کام کرنے والے کو اس وقت مزدوری پوری دی جاتی ہے جب وہ کام پورا کر لے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔